سوالات کرنے گئے ہوئے تھے، اور وہ خود بتاتی ہیں کہ جب یہ میرے ابا جی اور میرے چچا گھر آئے واپس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے، تو انہوں نے آپس میں جو بات کی تو انہوں نے پوری کی پوری ڈائلاگ ریکارڈ کروایا کہ ابا جی سے پھر چچا نے پوچھا، کیونکہ ابا جی زیادہ بڑے عالم تھے ان کے جو والد صاحب تھے. شی سیڈ کہ چچا کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر ہے؟ تو ان کے والد صاحب نے کہا ہاں جی یہ وہی ہے. کیا تم واقعی جانتے ہو وہی ہے؟ پوری تسلی ہوگی؟ ہاں جی پوری تسلی ہوگی وہی ہے. تو کیا اس کی پھر بیعت کرو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں لاؤں گا. یہ ہے ان کا ڈائلاگ. ہر جویریے کو اللہ نے پہلے سے ہی اس طریقے سے حجت تمام کر دی تھی، علم اور یہ علم دے کے ایمان افروز کر دیا ہوتا. بعد میں جب خیبر ہوا فتح اور یہ سارا کچھ معاملہ ہوا تو پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہ جی یہ تو پھر ام المومنین بنی. تو یہ چیزیں یہ ساری آپ کو پتہ چلیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب یہودی کا تعلق دجال سے اور سورہ کہف کا تعلق یہود سے. اب رہتا ہے سوال یہاں پہ آ کے کہ ایسی کیا چیز ہے اصحاب کہف میں یا پھر ذوالقرنین میں یا روح کے کانسیپٹ میں، کیونکہ اب جو اصلی دجال نے آنا ہے، ٹھیک ہے، المسیح دجال نے جو آنا ہے، جو یہود کے لیے آنا ہے، تو ایسا کیا کرے گا؟ تو وہ اس سے بھی پورا کا پورا ایک جو ہے نا وہ چیپٹر کھل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایسا کیا کر رہا تھا. ظاہر ہے جس کو ذوالقرنین کا پتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے پھر دجال کیا کرے گا، اس سے صاف سمجھ آ رہی ہے. ذوالقرنین کا سوال کیوں کیا، پھر اصحاب کہف کیوں کیا، تو اسے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ پھر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے مطابق اگر ان چیزوں کا پتا ہے، ان ادر ورڈز اس ٹیکنالوجی کا پتا ہے جو ٹیکنالوجی ذوالقرنین استعمال کرتا تھا، جو علم اللہ نے دے دی، جو طاقتیں اللہ نے دے دی تھی، تو یہ وہی نبی ہے ہمارا. پھر سمجھیں تو پھر ان کو ہمیں بھی اس سے یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ پھر ہمیں بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ ذوالقرنین کا کیا کام تھا. تو پھر دجال بھی اسی طریقے کے یا انہی راستوں پہ چل کے آئے گا. اور وہ راستے کا لفظ ہی ہے، جن راستوں کی طاقت اللہ نے ذوالقرنین کو دی ہوئی تھی، وہ راستے آسمان کی طرف جاتے تھے. سبابا کا جو لفظ ہے سورہ کہف میں. اور اصحاب کہف یہ 300 کچھ سالوں کا جو سفر ہے وہ 1 سیکنڈ میں کیسے پورا کر لیا انہوں نے. تو یہ ایسی کیا چیز ہے، ان ادر ورڈز میں ٹیکنالوجی کا لفظ استعمال کروں، ایسی کیا انرجی کی سورس ہے، ایسا کیا ٹیکنالوجی ہے لٹرلی کہ جس کے تھرو وہ 300 سال کا سفر کرتے ہیں. اور دجال کا بھی یہی معاملہ ہے. اب آپ دجال کے بارے میں حدیث پڑھیں اس کانٹیکٹ میں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار وہ ایک دن اس کا 1 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، اگلا دن اس کا اتنے مہینے ماہ کا ہوگا، پھر 1 ہفتے کا ہوگا، پھر 1 دن کا ہی ہوگا. یہ بالکل وہی صورتحال نظر آتی ہے اور وہ بنتی ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ ہوئی. ان کا بھی 1 دن، انہوں نے کہا نا کہ 1 دن کے لیے سوئے، 1 رات کے لیے سوئے، تھوڑی دیر کے لیے سوئے. جب اصحاب کہف کا آپس کا ڈائلاگ ہوا ہے تو آپس میں ایک دوسرے نے پوچھا، اللہ نے بتایا نا سورہ کہف میں کہ کتنی دیر کے لیے سوئے، تو دوسرے نے کہا 1 رات کے لیے سویا یا پھر اس سے بھی کچھ کم یا تھوڑی دیر کے لیے سویا. سمجھ رہے؟ بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ دجال کا 1 دن 1 سال کا ہوگا. تو صاف سمجھ آتی ہے کہ there is such a clear similarity between the way اصحاب کہف were dealt with by اللہ تعالیٰ اور the way اللہ تعالیٰ نہیں ظاہر ہے اللہ کے حکم سے دجال کو جو طاقت ملی ہے تو اس نے بھی ٹائم کے ساتھ ایسے ہی کھلنا ہے. اور ذوالقرنین نے کیا کیا تھا جو دجال کے ساتھ تعلق ہو، وہ بھی صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ذوالقرنین کو اللہ نے کہا کہ اس کو ہم نے وہ راستے دکھا دیے تھے، وہ راستے اس کے پاس تھے جو کہ آسمانوں کی طرف چلتے، اور پھر بتایا بھی کہ ان راستوں میں سے گیا فاتبہ السبابا، کہ پھر وہ راستوں میں نکلا بھی اور پھر اس کو قومیں بھی ملی. وہاں سے پھر یاجوج ماجوج کا جو ہے نا لنک وہاں سے نکل آتا ہے. دجال کا یاجوج ماجوج سے کوئی ویسے لنک نہیں ہے، مگر آنی ہے پیر در پیر دجال کے بعد یاجوج ماجوج نے آنا ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا خاتمہ کرنا ہے تو وہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا دور ہوگا، ٹھیک ہے. پھر یاجوج ماجوج بھی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھنی ہے تو ان کا ختمہ ہوگا. یاجوج ماجوج کے ساتھ میں بعد میں بات کروں گا، مگر دجال کا لنک آپ کو اس سے سمجھ آتا ہے کہ سورہ کہف میں ایسی کیا بات ہے. اب سورہ کہف کا جو فلسفہ ہے وہ بھی کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کا نام سورہ کہف ہی کیوں ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا. وہ اپنے وقت کے دجال سے بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ دجال سے لڑ نہیں سکتے تم، بس اس سے بھاگو، رن اوے، فلی فرام ہم، دور بھاگو. تو صحابہ کہف نے بھی یہ کیا تھا، لڑائی کرنے کی بجائے بھاگے تھے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہاڑوں کا رخ کرو، وہ بھی پہاڑ کے اندر ہی گئے تھے، ٹھیک ہے. کافی چیزیں لنک میں بنتی ہیں. بہرحال آپ کا سوال جو ہے میں اس کے لیے زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ
سورہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا دجال کے وقت یہ کام آنی، وہ پہلا رکوع یا پھر ایک کچھ روایت میں آخری رکوع ہے. سو وہ کیا ہے اس صورت میں، ایسی کیا چیز ہے جو امام نووی کہتے ہیں اس میں وہ چابیاں پڑی جس سے دروازے کھل جائیں گے تمہارے اگر سوچو گے تو وہ یہودیوں کے اس دجال. السلام علیکم. جسم فیصل یہودی جب نبی علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے 3 سوال کیے تھے، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں. اور یہ تینوں چیزیں ہمیں سورہ کہف کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو دجال سے بچنے کا بھی ایک اینٹیٹوڈ دیا گیا ہے. آن دا ادر ہینڈ یجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو انہوں نے سفر کیے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو پورٹل بند کیے تھے. اس طرح کے بہت سے انٹر ڈائمینشنل ٹریول ہمیں سورہ کہف کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھوں تو آپ کو ایسے آنے والی ٹائم کے بہت سی ایسی چیزیں ریویل ہو سکتی ہیں کہ جو ابھی سائنس کے مطابق ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں، جو ابھی سائنس نے بھی اتنی زیادہ ریویل نہیں کی ہیں. مگر 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتا دی تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی میں وہ چیزیں بتا دی ہوئی تھیں. اور اس کا تو آپ اندازہ اسی بات سے بتا سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو پیک آف لسٹ پہ چیز چل رہی ہے وہ دیٹ از یہودی ہیں. اور ان کے لیے سب سے زیادہ آئیڈیالوجی کو اور جتنے اسکرپچر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، مگر وہ اپنی بائسنس میں آ کے اپنے اس ایک متکبرانہ سوچ کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کو وہ کر دیا تھا. تو وہ اپنی زیادہ اللہ نے اس میں جو پاور دی ہوگی اس سے ہی لوگوں کو ٹیسٹ کرے گا، جو بھی اس ٹیسٹ سے کامیاب ہو سکے. اور جب دجال آئے گا تو اسی کے ساتھ ایک انٹر ڈائمینشنل ٹریول ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. دجال آئے گا، اس کے ساتھ یجوج ماجوج اور دابود اور یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹیڈ ہیں. اگر ہم دجال کو ایک ایز اے سائنٹیفکلی لینس سے دیکھیں تو یہ چیز ہمیں پورٹل اور انٹر ڈائمینشنل ٹریول کے ذریعے بہت ایزیلی سمجھ آ سکتے ہیں کہ وہ ڈائمینشن میں سفر کرے گا، وہ ملٹی ورس میں سفر کرے گا جو اس میں امینداری سے پہلے ملا ہے اور ابھی تک وہ چیزیں ایگزسٹ کر. اس طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ وہ دجال جو ہے ایک یہودی قبیلے میں سے آئے گا. تو جب ہم ان چیزوں کو کنیکٹ آل دی ڈاٹس تو ہمیں یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے مل سکتی ہے کہ یہودیوں میں سے ہی وہ دجال آئے گا اور اسی لیے وہ اسی کا ویٹ کر